اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، درس تفسیر کلام پاک میں سورہ بقرہ کی تیسری آیت، جس کے پہلے حصے کے متعلق سابقہ نشست میں ایمان اور غیب پر ایمان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس کے فضائل، اس کے احکامات، اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر بندوں کے لیے کن عذابات کو طے کیا گیا اور کن عذابات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر حضرات واقف ہیں۔ چونکہ ہمارا سلسلہ درس ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آیت مبارکہ کے حصے کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ نماز ہر اس انسان پر فرض ہے جو مسلمان ہے۔ نماز ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہے، اور نماز ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہے، عاقل ہے، آزاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہر مسلمان پر فرض فرمائی ہے۔ کوئی بندہ اگر مسلمان ہونے کے بعد اس عبادت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 90 سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی اس عبادت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ انکار کرنے پر کفر لازم آتا ہے، اور اقرار کرنے کے باوجود اگر وہ ادا نہیں کرتا
تو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور اگر حدیث پاک کا صحیح ترجمہ کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بے شک وہ کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا قد کفر او کما قال، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دی بے شک وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے اس ترجمے میں رعایت دی اور کہا کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر نہیں ہوا۔ خیر کفر کے قریب ہو بندہ یا پھر بندہ کافر ہو جائے، ان دونوں کی وجہ سے بندہ اپنے دین اور اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر مسلسل اس کا یہ عمل اسے کفار کی فہرست میں داخل اور شامل کروا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے نماز کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ میں اس کی وضاحت بھی فرمائی اور اس کا خلاصہ بھی فرمایا۔ جو بندے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا، ان بندوں کے سامنے اس کا یہ جواب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو زبان دراز ہوتے ہیں، چرب زبانی، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کے لیے بے وقوفی کی باتیں کر دیتے ہیں۔ صرف عبادت ہی کرنا ہے تو پھر دوسرے کام ہم کب کریں گے؟ بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، عبادت کا مقصد صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے حوالے سے پورا ہو وہ سب عبادت ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں کو چھوڑ کر بندہ دوسرے کام کرتا رہے اور یہ کہے کہ میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی تو کر رہا ہوں، اور یہ اطاعت چونکہ عبادت ہی ہے، عبادت ہی کا حصہ ہے، تو پھر الگ سے نماز کیوں پڑھی جائے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نماز فرض ہے، باقی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا رب کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا کوئی کام بندے کا کتنا بھی وہ بڑا، کتنا بھی اہم، کتنی بھی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کر لے، دنیا کا کوئی کام بندے کا نماز کی برابری نہیں کر سکتا۔ کوئی کام بندے کا نماز کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کا ہمیں حکم دیا تو مورخین اور محققین بیان فرماتے ہیں جتنے فرائض کے احکامات رب نے نازل فرمائے وہ سارے زمین پر نازل ہوئے۔ آپ روزے کی بات کر لیں، زکوٰۃ و حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے زمین پر نازل فرمائے، مگر نماز ایک ایسا حکم ہے کہ رب قدیر نے اس عبادت کا حکم جبرائیل امین کے ذریعے زمین پر نہیں دیا، بلکہ جب میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے اور رب قدیر سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو اپنے قرب خاص میں اپنے حبیب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور اس وقت میں نماز فرض فرمائی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام اللہ کے قرب خاص میں موجود تھے، بلندیوں پر، اور اتنی بلندی جن بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جس مقام کا کوئی نام نہیں ہے، ایسے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے نماز کا یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور سب کو پتہ ہوگا جب علماء سے آپ تقریر سنتے ہوں گے معراج کی رات، تو علماء نے تقریباً علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا تھا۔ شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو، 1-2 نمازیں نہیں تھی، 5 نماز نہیں تھی،
50 وقت کی نماز فرض تھی، اور جب یہ لے کر آپ واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو ایک بہترین تحفہ عطا کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عبادت کے معاملے میں میں نے اپنی امت کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میری امت ہو کہ آپ کی امت ہو اتنی عبادت نہیں کر سکتی، آپ جائیں کچھ کم کرا لیں۔ حضور تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، 45 ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، ایسے ہی جاتے رہے، 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، 50 نمازیں جا کر 5 نمازیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا، میں اپنی امت کو اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، اور میری امت عبادت کے معاملے میں بڑی سست تھی، اور آپ کی امت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اور کچھ کم کروا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے۔ جب 5 وقت کی نمازیں طے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے 50 نمازیں آپ کی امت کو دی تھی، 5 کر دی ہیں، مگر سن لیں، آپ کا جو امتی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو قائم کرے گا، میں اسے 50 نماز ادا کرنے کا ثواب عطا کروں گا، کیونکہ میں اپنے قول کو تبدیل نہیں کرتا، میں اپنے قول سے پھرنے والا نہیں۔ 5 نمازیں کسی نے صحیح طور پر ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ نمازیں وہاں پر فرض ہوئی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور اپنے حبیب کی امت کو یہ نماز عطا فرمائی۔ اور پھر اسی نماز کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے لیے معراج حاصل کر سکتا ہے، بلندیوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور اس بلندی کے مقام تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ نہیں بلکہ صحیح طور پر وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو سربلندی عطا فرمائے گا اور اسے عروج عطا فرمائے گا۔ اس نماز کی خاصیت یہ ہے، میں صرف ابھی چند احادیث بیان کر کے اقامت صلاۃ پر ہم آئیں گے کہ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز کا پڑھنا وہی ہے جیسے ہم ادا کر رہے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اسے کہتے ہیں جیسے ہمارے اکابرین نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہے۔ جن کی طہارت صحیح تھی، جن کا وضو صحیح تھا، جن کا غسل صحیح تھا، جن کی نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے سلام تک جن کا ایک ایک عمل مضبوط تھا، وہ اقامت صلاۃ کا سبب بنتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی نمازیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی تھی، اور ہماری نمازیں ہمارے لیے اتنے فائدے کا سبب نہیں بنتی جتنے فائدے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک خوبصورت جانور کو دیکھا جو ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ ایک طرف کیچڑ ہے اور ایک طرف پانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ کیچڑ میں چلا گیا، اور کیچڑ میں جانے کے بعد پتا ہے کہ گندا آدمی بھی گندا ہو جاتا ہے، جو چیز اس میں چلی جائے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ سفید جانور ہے، صاف و شفاف جانور ہے، کیچڑ میں گیا، مکمل طور پر وہ میلا ہو گیا، اور ابھی آپ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ کیچڑ میں سے
ادھر ادھر کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو کر نکلا، اور جب نکلا تو مکمل میلا ہو گیا۔ پھر وہ باہر کی طرف آیا اور وہی جانور پانی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پانی میں گیا تھا کہ اس کا سارا میل ختم ہو گیا، پھر سے صاف شفاف ہو گیا، سفید ہو گیا۔ پھر ادھر کیچڑ میں گرا، پھر میلا ہوا، پھر پانی میں گیا، پھر صاف ہو گیا۔ 5 مرتبہ وہ ایسے ہی کرتا رہا، اور 5 مرتبہ کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ اس کے بعد نہ وہ کیچڑ میں گیا نہ پانی میں گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے عیسیٰ، یہ میرے حبیب کی امت کی نمازیوں کی مثال ہے کہ میرا حبیب کا امتی پاک رہے گا، اور گناہوں کے سبب اس پر جب میل چڑھ جائے گا پھر وہ نماز پڑھے گا، میں اسے پھر سے پاک کر دوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے حبیب کی امت پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کروں گا، اور 5 مرتبہ اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ میرے دربار میں گناہگار بن کر آئے گا، اور میری بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے بعد میں اس کو ایسے ہی پاک کر دوں گا جیسے اس کیچڑ میں گرے ہوئے جانور کو پانی سے پاک کر رہا ہوں، اس طرح میں اسے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب نمازی نماز ادا کرتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سارے جسم کے گناہ ایک گٹھری میں، ایک پوٹلی ہماری زبان میں کہیں، بند کر کے اس کے پیٹھ پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے سارے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وضو کی بات ہے کہ وضو کرنے سے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو بندے سے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، پیر پر پانی ڈالتا ہے تو پیر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تھوڑے گناہ تو ایسے صاف ہو گئے، اور جو بچے کچے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بندے کی پیٹھ پر وہ گناہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ گناہ اس کے جسم سے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کون سے گناہ ہیں؟ ان گناہوں کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہے۔ انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا، اچانک گناہ ہو گیا، غلطی سے گناہ ہو گیا، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ کو اللہ تعالی توبہ کے سبب معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ 2 سے 3 بار اس کو بولا کرتا ہے، بھائی یہ چیز بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 بار نماز کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا، تاکہ بندوں کو اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ مگر یہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھے اور اسے سمجھے۔ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کیا پڑھے؟ کیونکہ جب پڑھے گا قرآن میں اور اتنی مرتبہ نماز کے تعلق سے پڑھے گا، تبھی تو جا کر اس کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ ہم نے کتاب ہی پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے نیک اعمال سے ہم دور ہو گئے، نیکیوں سے ہم دور ہو گئے، گناہوں سے ہم قریب ہو گئے۔ عورتیں اگر قرآن پڑھتی تو انہیں پتا چلتا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، اپنے آپ کو کن کن کے سامنے بن سور کر نکلنا ہے، تب اسے پتا چلتا کن سے پردہ کرنا ہے، کن کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنا ہے، پردہ کس انداز سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور اپنی نگاہوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے پاس میں عمل نہ رہا۔ اگر پڑھتے رہتے تو پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن باتوں کی اہمیت کو قرآن کریم کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
جو متقین ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور دن میں صرف 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ رسول کی سنت سے جب جب نماز پڑھنا ثابت ہے اسی وقت میں وہ نماز ادا کرتے ہیں، اتنی نمازیں وہ ادا کرتے ہیں۔ رسول کی سنت سے اشراق ملی تو اشراق ادا کیا، رسول کی سنت سے چاشت ملی تو چاشت کی نماز ادا کی، رسول کی سنت سے اوابین ملی تو اوابین کی نماز ادا کی، رسول کی سنت سے تہجد ملی تو تہجد کی نماز ادا کی، رسول کی سنت سے قیام اللیل ملا تو قیام اللیل ادا کی، رسول کی سنت سے بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء ملی تو اسے بھی ادا کیا، چاند گہن اور سورج گہن کے موقع پر صلاۃ الکسوف اور کسوف ادا کیا، صلاۃ الخوف ادا کیا، صلاۃ التسبیح ادا کی۔ اس طرح حضور کی سنت سے جو نمازیں ملی، متقین ان نمازوں پر قائم ہے اور ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انہیں ملی ہیں اور مصطفیٰ کی سنت سے ملی ہے۔ یہ متقین کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو عام قسم کے انسان ہوتے ہیں ان پر تو 5 وقت کا نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی بہانہ رب کی بارگاہ میں نہیں چلتا۔ آپ کہیں میں ناپاک ہوں تو پاک ہو جاؤ، اللہ نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناپاک جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں صرف نحوست آتی ہے، خیر و برکت نہیں آتی۔ کتا جس گھر میں ہوتا ہے، جاندار کی تصویر جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں خیر و برکت نہیں آتی، نحوستیں ہی آتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر میں ناپاک ہوتا ہے، جس گھر میں جنوبی ہو یعنی جن پر غسل کرنا فرض ہو، اس کے باوجود وہ غسل نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت سے وہ گھر محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناپاکی بہانہ بن گئی نماز نہ پڑھنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناپاکی کے علاوہ کام بہت ہے، وقت نہیں ہے، یہ بھی بہانہ بن گیا۔ عورتوں کے لیے یہ بہانہ بن گیا، مردوں کے لیے یہ بہانہ بن گیا۔ یہ بہانے دنیا میں ہمارے اور آپ کے سامنے چلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان بہانوں سے یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے عبادت چھوڑنے کا، کیونکہ اس ریزن پر اللہ کا ایک پختہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے ایک آرڈر ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رزق کا دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں فکر کرنی ہو تو رب کی عبادت کی فکر کرو، کیونکہ تم جتنا رب کی عبادت کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اس قدر تمہیں دنیا کی فکر سے آزاد فرما دے گا، اور جس قدر تم نے رب کی عبادت کو چھوڑ دیا دنیا کی فکر میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی گرفتار فرما دے گا۔ آج جتنے دنیا کی فکر میں ہیں ان کا جائزہ لے لو، ان میں سے اکثر اللہ کی عبادت کے چھوڑنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بعض نمازیوں کو بھی ہم نے دنیا کی فکر میں دیکھا ہے، تو یقیناً ان نمازیوں کو دنیا کی فکر میں دیکھا ہوگا جو نمازی ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں دوسری طرف غلط کام کرتے ہیں، وہ دنیا کی فکر میں ضرور ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت میں خدا کی عبادت کرنے والا دنیا کی فکر میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اکابرین نے اپنی اولادوں کو دنیا کی فکر سے نماز کی صورت میں آزاد کر دیا۔ میں بارہا اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، روٹی کی فکر دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے نا، کاکی کہتے ہیں عربی میں روٹی کو، کاکی روٹی کو کہتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب چھوٹے سے تھے روٹی بہت پسند تھی آپ کو، اور جب عمر بڑھنے لگی تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھو اور اللہ سے روٹی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں روٹی عطا فرمائے گا۔ بچپن ہی سے وہ نماز کے عادی بن گئے، مدرسہ جاتے تھے، گھر آتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے، گھر میں کہیں نہ کہیں انہیں روٹی مل جاتی تھی، ان کے کمرے میں کہیں محراب میں کہیں نہ کہیں روٹی مل ہی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ
وہ مدرسے سے واپس آئے، نماز پڑھی، روٹی کا مطالبہ کیا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا، وہ سو گئے۔ ہمیشہ جو روٹی کا انتظام ہوتا تھا وہ ماں کی طرف سے ہوتا تھا، یعنی ماں بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس کی پسندیدہ چیز اس کی نماز سے پہلے اس کے کمرے میں رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کسی کام سے گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، بیٹا آ بھی گیا، نماز بھی پڑھا اور روٹی کھا کر سو بھی گیا۔ ماں بڑی پریشان تھی کہ کیا ہوا ہوگا، اگر بیٹے کو روٹی نہ ملے گی تو بیٹا سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا وہ تیزی سے آئی، گھر میں آئی، دیکھا بچہ آرام کر رہا ہے، جلدی سے روٹی بنائی، جہاں ہمیشہ رکھتی تھی رکھ دیا۔ بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، آ گئے مدرسے سے؟ کہا ہاں آ گیا۔ نماز پڑھ لی؟ کہا پڑھ لی۔ کہا روٹی کھا لی؟ کہا کھا لی۔ ماں نے کہا کہاں سے کھائی؟ کہا جہاں ہمیشہ کھاتا تھا وہیں سے کھا لی۔ ماں بڑی پریشان ہوئی۔ بیٹے نے کہا امی جان مگر آج تھوڑی سی عجیب بات ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا ہوا؟ تو فرمایا، بیٹے نے کہا امی جان اب تک کہ جو روٹی کھاتا تھا اس کا مزہ الگ تھا، آج کی روٹی کا مزہ الگ تھا۔ تو ماں نے راز کھول دیا، بیٹے سے کہا بیٹا آج تک روٹی تیرے لیے میں رکھتی تھی، آج قدرت نے تیرے لیے انتظام کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت سے بندے کو وہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے جو بندہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، مگر ہم نے دنیا کو پسند کیا، عبادت کو چھوڑ دیا کہ کہیں ہم کام کے لیے جائیں گے تو کہیں ہمارا نماز کے لیے جائیں گے تو کہیں ہمارا کسٹمر نہ چلا جائے، ہمارا گاہک نہ چلا جائے، کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، کسی بازو والے کے پاس نہ چلا جائے۔ اس قسم کی سوچ ہوتی ہے۔ عورتیں گھر میں نماز اس لیے ادا نہیں کرتی کہ نمازوں کے وقت میں ان کے پسندیدہ سیریلز آتے ہیں اور اتنے لگاتار آتے ہیں کہ نہ انہیں عصر کی نماز کا وقت یاد رہتا ہے، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا۔ ایسی ہی ساری نمازیں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں اور بیکار ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں اس بات کا کوئی افسوس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں نحوستیں آنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دی۔ اس عبادت میں صرف رکوع و سجود نہیں ہے، اس عبادت میں ہر اس طرح کا ذکر ہے جس ذکر کو اللہ اپنے بندوں سے پسند فرماتا ہے۔ اس عبادت میں تکبیر بھی ہے، اس عبادت میں تحمید بھی ہے، حمد بھی ہے، اس عبادت میں تقدیس بھی ہے، اللہ کی بزرگی بھی بیان کی جاتی ہے، اس عبادت میں تہلیل بھی ہے، اس عبادت میں تعظیم بھی ہے، اس عبادت میں تلاوت قرآن بھی ہے۔ جتنی ادائیں رب کو اپنے بندوں سے الگ الگ انداز سے پسند ہے، میرے رب نے ان ساری اداؤں کو نماز میں جمع کر دیا کہ تم کھڑے بھی رہو تو خدا کو پسند ہو، تم رکوع میں جاؤ تو بھی خدا کو پسند ہو، تم تسبیح پڑھو تو بھی خدا کو پسند ہو، تم قوما کرو، تم سجدہ کرو، تم جلسہ کرو، تم قاعدہ کرو، جو کچھ کرو تم خدا کو پسند ہے۔ نماز کا ہر عمل میرے رب کو پسند ہے، مگر آج ہم نے اللہ کی پسند کو چھوڑ دیا اور غیروں کے نرغے میں آ گئے اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نماز کا پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ بندہ اپنے حساب سے عبادت کرے، اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ بندہ خدا و رسول کے بتلائے ہوئے طریقے سے عبادت ادا کرے۔ اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ ہماری نمازیں ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی جلدی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی تیزی ہوتی ہے ہمیں اپنی عبادت میں، سر جھکتا نہیں کہ اٹھ جاتا ہے، رکوع میں جاتے نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی ٹکتی نہیں ہے کہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ اور ان کی نمازوں کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عبادتوں کا عالم تھا۔
ہم نہیں کر سکتے اتنا، مگر کم سے کم 3 مرتبہ تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنے اطمینان سے پڑھو کہ بندہ ادھر کہے مولا میرے رب تو پاک ہے، تو بہت بلند ہے، تو ادھر سے لبیک کی صدا آئے۔ کم سے کم اتنا تو وقت دو اپنی نماز کے لیے۔ جب عبادت کرنے آئی ہی ہو تو عبادت کرو، صرف سر جھکاؤ اور اٹھا کر نہ چلے جاؤ۔ ان عبادتوں کے فائدے بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ جن سجدوں میں لذت ہوتی ہے ان سجدوں کے بعد خدا کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں مکمل کریں گے اور آئندہ نشست میں بتائیں گے کہ اقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور جو نماز ہم ادا کرتے ہیں ان نمازوں کے جو ارکان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اراکین کو کن سے لیا ہے اور اپنی امت کی عبادت کے لیے میرے آقا نے ان ارکان کو کیوں پسند فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک میری یہی گزارش ہے، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایمان اگر ہمارا باقی رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایمان اگر ہمارا باقی رہے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر ایمان ہی باقی نہ رہے گا تو کوئی سوال ہم سے نہیں ہوگا، بغیر سوال کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ گزشتہ بھی میں نے کہا، بار بار کہیں محفل میں بیٹھے ہو، نہیں معلوم ہم نے کوئی کلمہ کفر سن لیا، خاموش بیٹھ گئے، تو اس سے بھی ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ کسی محفل میں بیٹھ کر جب اٹھو تو اللہ کی وحدانیت کی اور حضور کی رسالت کی گواہی دو۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی، پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نستغفرک ونتوب الیک کما قال۔ اس طرح سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے اور حضور کی رسالت کی گواہی دی جائے۔ کسی نشست میں بھی بیٹھ کر اٹھو، نیک بندوں کی بھی نشست میں بیٹھ کر اٹھو، تو اس طریقے سے اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی غلط سوچ آ گئی جو کفر کا سبب بن جائے، غلط تصورات، غلط خیالات آ گئے ہوں، تو ان خیالات سے ہمارا ذہن بھی پاک ہو اور ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہو، اور اس کے بعد قیامت کے دن جس کا جواب دیے بغیر ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے، اور اس کے متعلق بڑے سخت سوال بندوں سے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگاؤ، 5 وقت کی نماز کم سے کم ادا کرو، زیادہ نہیں ادا کر سکتے تو 5 وقت کی نماز اس کے احکام، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے کس طرح ہماری زندگی، ہمارے حالات اور ہمارے معاملات کو تبدیل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والے زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل روک کے 5 منٹ متولی صاحب کے بارے میں بول کے، آج برسی ہے، یہ بیان ہونے کے بعد ختم قرآن ہے اور وہ آیت کریمہ ہے، عصر کے بعد دعا ہے، ان کے تھوڑے اوصاف بول کے۔ چونکہ مسائل بیان ہوتے 2-3 انشاءاللہ مسئلے بیان کر دیں گے، اس کے بعد کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے طریقے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور انشاءاللہ آج ہم 2-3 مسئلے اس حوالے سے بیان کریں گے کہ جو نجاستیں نظر آتی ہیں، جیسے انسان کے جسم سے نکلنے والی غلاظت ہے، جانوروں کے جسم سے نکلنے والی غلاظت ہے، خون ہے، پیپ ہے، اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو کیسے پاک کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے۔ خصوصاً ہمارے گھر میں ہمارے کپڑے ہماری عورتیں دھوتی ہیں، تو وہ خاص طور سے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں کہ کہیں ذرا برابر بھی چوک ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا کپڑا ناپاک ہی رہے اور ان ناپاک کپڑوں پر عبادت کر لیں اور نماز کی شرط پوری نہ ہو اور نماز ادا نہ ہو۔ تو لہٰذا میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نجاست نظر نہیں آتی، اور ان میں ایک نجاست ہے جیسے بچوں کے جسم سے نکلنے والا پیشاب ہے،
یا ہمارے بھی جسم سے نکلنے والا پیشاب ہے، بعض کپڑوں پر اس کے دھبے اور اس کے آثار نظر آتے ہیں، بعض پر نظر نہیں آتے۔ تو ہم پہلے عرض کرتے ہیں کہ جو نجاستیں نظر آتی ہوں، رنگ کے حساب سے، بو کے حساب سے نظر آتی ہوں، تو ایسے کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے دھو کر پاک صاف کر دیں۔ دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں یا 5 مرتبہ، بلکہ جتنی دفعہ دھونے سے نجاست دور ہو جائے وہی کافی ہے۔ اگر 1 دفعہ دھونے سے نجاست دور ہو جاتی ہے تو یہ بھی کافی ہے، مگر 3 دفعہ اس نجاست کو دھونا بہتر ہے۔ اور 3 دفعہ دھونے سے بھی نجاست دور نہیں ہوتی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی رہتا ہے، اس کی بو بھی باقی رہتی ہے۔ تو اس نجاست کو جب تک کہ وہ چیز دور نہ ہو جائے اتنی مرتبہ اس کو دھویا جائے، تاکہ رنگ اور بو کی وجہ سے کسی اور کو کراہیت نہ ہو۔ اسی طرح دھونے سے نجاست تو دور ہو جائے مگر اس کا کچھ اثر یعنی رنگ یا بو باقی رہ جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی زائل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر دور کرنے میں بہت مشکل ہو تو پھر 3 دفعہ دھولے یہی کافی ہے۔ یعنی بعض کپڑے پتلے ہوتے ہیں اور بعض بہت موٹے ہوتے ہیں، یعنی اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ زیادہ دیر تک اٹھایا نہیں جا سکتا، بعض اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ زیادہ رگڑنے سے اس کپڑے کے پھٹ جانے کا یا پسک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کو احتیاط سے بھی دھونا ہے اور اتنا دھونا ہے کہ اس کے اندر سے کم اس کی بو نکل جائے، جو نجاست ہے اس نجاست کی بو نکل جائے، تو بو نکل جانے کے بعد انشاءاللہ وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے دھونے کے لیے صابن یا گرم پانی کا ہونا ہی ضروری ہے یا بغیر صابن کے نارمل پانی سے بھی دھویا جا سکتا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر صابن کے نارمل پانی سے بھی دھو سکتے ہیں۔ صابن کے ساتھ اگر دھوئیں گے تو جلدی سے اس کا رنگ بھی نکل جائے گا، اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی صابن سے نہیں دھوتا، اینٹ رگڑتا ہے، مٹی رگڑ کر دھوتا ہے، تو پھر اس سے بھی وہ دھو سکتا ہے۔ یا کوئی ایسی پاک چیز ہے جو اس کے اثر اور اس کی بو کو دور کر سکتی ہے، ان پاک چیزوں کے استعمال سے ان پاک چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی مسائل ہیں جو آئندہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس مسجد کے جو متولی رہے جناب سید مصطفیٰ حسینی مرحوم صاحب، آج ان کی برسی ہے اور ان کی سالانہ فاتحہ ہے۔ ان کی شخصیت سے الحمدللہ محلے کے تمام افراد واقف ہیں، اور محلے ہی کے نہیں بلکہ کاروباری حلقے میں بھی آپ کا بڑا اثر و رسوخ رہا، اور بہت زیادہ لوگ آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور